اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں محمد لطیف خان آس ود ماس کے چینل سے پامسٹ اسٹرالوجر اور ایڈوکیٹ ایم اے شہزاد خان صاحب سے مخاطب ہوں اور ان سے میں کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ اجازت دیں تو میں ان سے کچھ بات کر سکتا ہوں؟ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ جی خان صاحب، یہ آیت جو آپ نے ابھی پڑھی ہے، خصوصاً میں اسی کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، اور جو کہ یہ مجھے بہت پسند ہے، کیونکہ آپ جب بھی یہ بات کرتے ہیں نا کہ عدل اور انصاف، اس کے کلام سے آپ قرآن پاک کے ایسے یہ بات شروع کرتے ہیں تو مجھے اتنی پسند ہے، اور میں آپ کے ویلاگ کو بہت پسند کرتا ہوں۔ یہی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمارے اس ملک میں عدل و انصاف نہیں ہے جو آپ یہ آیت پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ۔ پورا قرآن المجید فرقان حمید ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور اس کی تو ہر آیت پہ میں یہ سمجھتا ہوں وہ عقل سے بھی آگے ہے۔ یہ ہر آیت میں ایسی بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ہر آیت پہ کوئی کتابیں بھی لکھنا چاہیں تو وہ کم ہو جائیں گی، آیت مطلب ختم نہیں ہوگا۔ اس ہر آیت میں اللہ پاک نے بہت، یعنی کہ اللہ کی زبان ہے اور اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے لیے بس یہ بات ہے نا کہ مشعل راہ جس سے ہم نے سیکھا۔ خان صاحب، میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پورا قرآن حکمت ہے، اس میں ہمیں ہر چیز یعنی کہ اللہ نے بتا دی ہے، اور اسی پہ ہمارا ایمان ہے، کیونکہ ناموس رسالت پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ خاتم النبیین پہ قرآن جو ہے مکمل ہمیں سمجھا دیا گیا تھا۔ اور اس آیت پہ میں بہت ہی خوش ہوتا ہوں کہ آپ بولنے والے ایک اچھے انسان کی شناخت ہیں، اور جو ہماری یعنی کہ عوام کو بتانا چاہتے ہیں اور ان کو محسوس بھی کرنا چاہیے۔ اسی بارے میں، اسی ٹاپک پہ ہی میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں۔ بسم اللہ۔ بات یہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے دو قومی نظریے کے تحت بنا 14 اگست 1947، اور اس سے پہلے بے شمار قربانیاں تھیں ہمارے بزرگوں نے، آباء و اجداد نے، اور اس میں لہو ہے شہیدوں کا بھی، بزرگوں کا بھی۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ملک جب بنایا تو اس کے بعد ہی ایک شہادت بھی ہوئی وزیر اعظم، آپ کو یاد ہوگا، پہلی شہادت لیاقت علی خان صاحب کی، اللہ پاک کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اچھا، یہ بھی ایک ذہن میں یاد رکھیے گا کہ ہمارا جب ملک بنا تھا نا تو ہم نے، جیسے جاپان ہے، ہم نے اس کو قرضہ دیا جب اس کو پرابلمز آئی تھیں، بے شمار ممالک کو ہم نے قرضے دیے۔ چائنا میں ہماری فلائٹ اتری ہے پہلی PIA، یعنی کہ ہم اس بلندیوں پہ تھے۔ ہمارا ملک دو قومی نظریے کے تحت بنا، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، کلمے کے نام پہ بنا، اور تمام مسلم کنٹریز میں ہم اٹامک پاور بھی۔ یہ باتیں ہیں نا، ہمیں فخر ہوتا ہے اللہ کے حکم سے۔ آیت جو میں پڑھتا ہوں، میں نے ظاہر وکالت 20-25 سال پہلے پنجاب یونیورسٹی سے میں نے لاء کی ڈگری لی، اور وکالت میں ہوں، اور میرے بچے بھی وکیل ہیں الحمدللہ۔ 20-25 سال پہلے یہ میری، جب میں گیا عدالت میں، یہ میری نگاہ سے گزری آیت، ڈائری جو ہماری سالانہ ہوتی ہے، اور ویسے بھی ہم نے پڑھا، اور میں اتنا خوش ہوا کہ عدل بھی ملے گا، انصاف بھی ملے گا، یعنی کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، یعنی کہ اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور انصاف کرنے کا، کہ میں بڑا خوش، اور میرا جوش اور جذبہ الحمدللہ رہا، اور میرا یقین رہا، اور میں سوچا تھا کہ ہم جب پاکستان آزاد ہوا ہے، بنا ہے جب، تو آپ کو یاد ہوگا ڈالر جو ہے وہ 2-3 روپے کا تھا، یہ یاد ہے؟ جی بالکل یاد۔ اب 280 سے اوپر ہے۔ اگر ہم غور کریں کہ یہ دو پارٹیاں جو ہیں ہمارے ملک میں، جو بھی سیاستدان ہیں، ان کے دور میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ملک کو سنوارا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی ڈالر ہے آج 1 روپے کا، آئے چلے میرے ساتھ مالدیو، ادھر ڈالر پوچھیں، آئے چلے موریشیس، ادھر ڈالر کی قیمت پتا کریں۔ امریکہ میں گیا ہوں، وہاں پہ جو ہرن ہے نا، ہرن اگر ہٹ کر جائے نا گاڑی کے ساتھ، میری لینڈ میں تھا، ادھر یہ قانون ہے کہ آپ جا ہی نہیں سکتے، ہرن زخمی کیسے ہوئے، مرا کیسے، ایکسپائر کیسے ہوا، انصاف ملا ہے۔ وہاں پہ مجھے یاد ہے کہ کسی
میں اسٹور پہ جا رہا تھا، خان صاحب انہوں نے کہا خان صاحب ذرا احتیاط سے چلنا، اگر کسی خاتون کے ساتھ بھی ٹچ ہو گئے بندے کے ساتھ وہ بھی کیس کر دے گا. کسی کی بلڈنگ کے باہر آپ نے سگریٹ پی لیا اس کی وداؤٹ پرمیشن، وہ بھی. میں لنڈن میں تھا، مجھے یاد ہے کہ میں کسی دوست کے گھر کے باہر میں نے سگریٹ پیا اور پھینک دیا اور ڈسٹ بن کے پاس. اگلے دن پولیس آ گئی، جناب جرمانہ دے 20 پاؤنڈ فی سگریٹ. مجھے یاد ہے کہ میں مانچسٹر میں ایئرپورٹ پہ، تو یہ کبوتر یہ میرے پاؤں پہ چل رہے تھے ایئرپورٹ پہ. میں حیران، میں کہا ساڈے ملک چ تے کبوتر چڑی سی کھا جانے نے ہوتے تھے، گائیں ادھر موٹی. انصاف دکھائی دیا وہاں پہ، فوری حل، فوری انصاف. لیکن میرے ملک میں کرپشن بہت ہے. اگر کرپشن ہے تو چور پکڑے گئے چھوڑ دو، تو پھر یہ انصاف تو نہیں. اسی لیے میں یہ آیت پڑھتا ہوں، خدایا کہ اللہ کا حکم ہے اور یہ اللہ نے ملک بنایا ہے، کلمے کے نام پہ بنا ہے. ہم اس آیت پہ ہی عمل کریں نا، اسی آیت کو پکڑ لیں تو ہمارا ملک نو ڈاؤٹ ایشین ٹائیگر ہوگا انشاءاللہ. اور یہ آپ کی ادا تو بہت ہی اچھی لگی مجھے. اور جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورا قرآن الحمدللہ ہمارا یعنی کہ جو حکمت ہے اس سے ہمیں یعنی کہ سبق لینا چاہیے. اور کیا ہمیں یہ جو ہے ہمارے کئی اس میں ایسے تو نہیں علماء کرام جن کی وجہ سے ہم جو اس پریشانی میں مبتلا ہیں، کیا ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہم کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم تفرقوں میں بٹے ہوئے ہیں؟ اور جبکہ اللہ کی ایک آیت ہے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقوں میں مت بٹو. کیا آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ ہمیں اس پہ بھی اکٹھے ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ دیکھیں، میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، میں نے بھی شمار دفعہ کہا ہے کہ ملک کی نا ملک کو قوم بنایا جائے، گروہ میں تقسیم نہیں کرنا چاہیے. مثال ہے کہ اگر سعودیہ ہے تو ادھر جو ہے ایک ہی فقہ ہے، بحرین گیا ادھر 2 ہیں، اچھا ایران میں جائیں 1-2 ہی ملیں گے. یعنی کہ ہمارے ملک میں فقہ بھی زیادہ ہیں، یعنی کہ یہ کہہ لیں کہ زیادہ گروہ میں ہم تقسیم ہو گئے. 2-3 فقہ ہوں جو بھی ہیں، حکومت اعلان کرے، سب جو گروہ میں تقسیم ہے وہ قوم بن جائیں گے، مذہب اکٹھے کر. اسی طرح جو سیاسی پارٹیاں ہیں، جو لیڈر بنتا ہے، جو جس کے پر تھوڑے سے نکلتے ہیں وہ اپنی پارٹی اناؤنس کر دیتا ہے. قوم کو تقسیم کر رہے ہیں ہم، کم جھنڈے سیاسی کر دیں، جی مذہبی حوالے سے کم کر دیں، بالکل ٹھیک ہے. آپ قوم بن جائیں گے، آپ قوم بن جائیں گے، ایک پیج پہ آ جائیں گے آپ. جی میں بیسکلی تو اسی مقصد کے لیے آیا تھا کہ میں قرآن اور حدیث کے مطابق ایم اے شہزاد خان صاحب کے ساتھ بات کروں. اور میں بڑا مطمئن ہوں اگر آپ نے ہمارے چینل میں یہ ویڈیو دیکھی ہے اور اگر آپ کو پسند ہے تو آپ اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں. میں آپ کا بہت مشکور ہوں گا. شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.